آج عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، جو رپورٹ ہوئی پاکستان کے میڈیا میں، وہ بات چیت یہ بتا رہی ہے کہ خلاصہ ایک لائن میں اس کا یہ ہے کہ عمران خان ہار نہیں مان رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے ساتھ عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی عمران خان بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں کہی ہیں، میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایکچولی عمران خان نے آج صحافیوں سے کیا بات کی۔ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کس طرف جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عمران خان صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ خبروں میں سے آج کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو نکال دینا پاکستان میں سے تو پھر بھی خبرنامہ بن جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کا خبرنامہ ہوتا ہے نارملی، 10-15 منٹ کے اشتہار نکال دیں، خبرنامہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی خبر آپ اس کے اندر سے نکال دیں، جتنی مرضی عام خبر ہو، لیکن اگر تحریک انصاف اور عمران خان کو آپ نکال دیں تو خبرنامہ نہیں بنتا پاکستان کے اندر۔ کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ڈیسک کے اوپر بیٹھا رہا ہوں، میں نے وہ سارا کام دیکھا، خود کیا۔ عمران خان کو یا تحریک انصاف کو مائنس کریں آپ تو آج پاکستان کا خبرنامہ نہیں بن سکتا، اور کسی بھی خبر کے بغیر بن سکتا۔ کسی ادارے کو مائنس کر دیں بن جائے گا، وزیر اعظم کو مائنس کر دیں بن جائے گا، وزیر اعلیٰ کو مائنس کر دیں بن جائے گا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مائنس کر دیں خبرنامہ آپ کا بن جائے گا، لوگ دیکھ بھی لیں گے۔ آپ خبرنامے سے عمران خان کو یا تحریک انصاف کو نکالیں، خبرنامہ زیرو ہو جائے گا، وہ بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں۔ تو آج کی خبر عمران خان صاحب نے جو کہا پہلے وہ آپ سن لیجئے۔ ڈان اخبار اس کو کیسے لکھ رہا ہے: جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا، میں یہ عمران خان صاحب کا آپ کو پڑھ کے سناؤں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کیوں نہ بتاؤں کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک جملہ بولا اپنے پروگرام میں۔ ایک تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں نجم سیٹھی صاحب نے، وہ بہت کلیئرلی جو باتیں ہیں، وہ ایک تو بڑی مزیدار باتیں ہیں اور بڑی کلیئر باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ملک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا تب نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے، اور آج ملک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ حادثاتی طور پہ عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا، حالانکہ عمران خان صاحب نے وہاں سنا تو نہیں ہوگا نجم سیٹھی صاحب کو، نجم سیٹھی صاحب کا یہ جملہ۔ تو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ مافیاز کے خلاف تھی یا ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تھی جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی ہے، یا سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز ہے، سمپل کریں اور سادہ کر لیں، جب تک اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ملی تھی تب تک اسٹیبلشمنٹ کی عزت تھی، اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی عزت خراب ہو گئی، سادہ بات یہ۔ لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سننا زیادہ ضروری ہے، اور میں تو اپنا تجزیہ آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ ڈان نیوز کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوہ نے بتایا تھا۔ ویسے باجوہ صاحب نے تو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے 45% تک کمیشن کھا لیا ہے اس کے اندر، اورنج ٹرین کے اندر، اور یہ بہت کرپٹ آدمی ہے۔ پھر باجوہ صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آدمی سب سے بڑا رسپونسبل ہے جس نے پوری طرح تباہ و برباد کیا ہے تو وہ اسحاق ڈار ہے۔ پھر باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات ان کو کنفرم کی مفتاح اسماعیل صاحب نے۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے الزام عائد کیا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا، کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا سنا دی گئی۔ ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز لی ہیں۔ کوٹیشنز کے مطابق گراف جیولری سیٹ کی قیمت 1,80,00,000 روپے بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں سزا اگر اتنی بنتی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ چودھری پرویز علی، شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ باقی خبر ایکسپریس نیوز سے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا
इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुलाकात कल सुबह होने जा रही है। अलीमा खान साहिबा को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन दो बहनों को मुलाकात का मौका मिलता है, नौरीन खानम साहिबा और उस्मा खानम साहिबा। इन दोनों को मुलाकात का मौका मिल जाता है। अब दो चीजें ऐसी हैं जो इन्हें इमरान खान के सामने रखनी है, और दो चीजें ऐसी हैं जिन पे पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल बनी हुई। देखिए, जो दो चीजें हैं वो क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूं। और मेरी अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पे एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो दो चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी, और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन चले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात में कौन सी दो चीजें होनी है उसके ऊपर बाद में आता है। लेकिन पहले ये देखें, आपके कुछ लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त ये सोशल मीडिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है। आप सिर्फ 48 घंटे पीछे चले जाएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर चीज नॉर्मल थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी कंपेन चला रहा था आने वाली तहरीक के लिए, तहरीक का मोमेंटम बन रहा था। बलूचिस्तान में दो बहुत बड़े एहतजाज हुए, लोग निकले इमरान खान से एकजहती के लिए। सिंध के अंदर हुआ, आजाद कश्मीर के अंदर हुआ, लाहौर में हो रहा था, रावलपिंडी में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था। तो मोमेंटम बन रहा था, खबरें वो आ रही थी, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसका फोकस ये था कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक को खड़ा करें, जो इमरान खान साहब ने कही। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट जारी नहीं होना, सिर्फ हमायत जारी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये एक आजाद जमात है, ये आजाद एमपी है सारे, ये कहीं पे भी वोट डाल सकते हैं। वैसे भी अब सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग है, जो एमपीए चाहे जहां चाहे वोट डाल दे। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और नून लीग के लोगों में मुकाबला शुरू हो गया, बल्कि इसके अंदर कुछ नून लीग के सहाफी भी शामिल हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो हमायती सहाफी है वो भी शामिल हो गए, और इसके साथ सवाल जवाब शुरू हो गए। बेशुमार सवाल पूछे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मैं देख रहा था कि इसके ज्यादा जवाबात वो हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सूट करते हैं। वजह यह है कि जमीनी हकायक जितने भी हैं वो ये साबित कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों में कि ज्यादती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हुई है, और ज्यादती करने वाली जमातें PMLN या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये लोग हैं। अब नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे चिपक जाता था जेल में जाकर, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बट डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकली है। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। ये अखबारात में छपा हुआ, और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दे। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाओ या खामोश हो जाओ तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में बरीयत हो जानी चाहिए, खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो खातून हैं और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्जाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालत ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती है जो कानून के मुताबिक नहीं आसिम लॉ के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूं रखी जाएगी कि पहले तोशा खाना 2 में सजा सुनाई जाएगी, जो मैं आपको बात कर रहा था, और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है
اور عدلیہ فی الحال قانون کے بجائے اسکرپٹ پر ہی چل رہی ہے جو دیا ہوا ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو چند گھنٹوں کے اندر، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند گھنٹوں کے اندر سارا آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ ناظرین اس وقت جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ایکسٹینشن کا ہے، اور جب تک ایکسٹینشن مکمل نہیں ہو جاتی کسی قسم کا ایڈونچر پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ تمام آوازیں خاموش رہیں، ایکسٹینشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ دیکھیں آرمی چیف کو ایکسٹینشن لینے کے لیے دو جگہوں پہ لوگوں کو خوش رکھنا پڑے گا۔ نمبر ایک، موجودہ حکمرانوں کو ہاتھ میں رکھنا پڑے گا تاکہ کسی قسم کی قباحت نہ آئے، یعنی وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں اور جو عمران خان کے خلاف ہیں، دو ہی قسم کی پارٹیاں پاکستان میں رہ گئی ہیں، ایک جو پرو عمران ہے اور دوسری جو ہے وہ اینٹی عمران ہے۔ عمران خان اتنی بڑی پولیٹیکل اینٹی بن گئے ہیں کہ اب یا تو آپ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں یا آپ اس کے حق میں ہو سکتے ہیں، تیسرا آپشن تو پاکستان میں اب دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ کیونکہ ایکسٹینشن ہے تو ان لوگوں کو خوش رکھنا، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو عمران خان کے اینٹی ہیں، تاکہ جو ایکسٹینشن ہے اس کا ٹائم مکمل ہو جائے، اور یہ نومبر کے اختتام تک یہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا، جو بیرونی آقا ہیں پاکستان کے، جن کے اشاروں پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے اپنے فیصلے کرتی ہے اور اپنی پالیسیز بناتی ہے، مثال کے طور پہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ دہشت گرد ہیں، پھر دوبارہ کہتے ہیں نہیں یہ مجاہدین ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو دہشت گرد ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے ان کو لا کر بسانا ہے تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے ہم وطن ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی انہیں کو چلنا پڑے گا، ان کے خلاف ایک اور ملٹری آپریشن کرنا۔ تو یہ پالیسی کوئی بھی جو ذی شعور ہے وہ خود نہیں بنا سکتا، یہ امپورٹڈ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جو مغربی آقا ہیں ان کی جب پہنچتی ہے حکمت عملی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک تو وہ ہماری پالیسی بن جاتی ہے۔ تو یہ آوازیں خاموش رکھنی ہے اور ان دونوں کو خوش رکھنا ہے، یعنی بیرونی آقاؤں کو بھی اور اندرونی آقاؤں کو بھی، جب تک کہ یہ مکمل نہیں ہو جاتا یہ فیز نومبر کے اختتام تک۔ سب سے جو طاقتور آواز ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، تو انہیں قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے اسے 27 نومبر تک پہنچا دیا گیا، یعنی 29 نومبر کو نیا آرمی چیف آتا ہے نارملی، لیکن 27 نومبر تک جان بوجھ کر پہنچا دیا گیا تاکہ کوئی قباحت نہ رہے۔ ویسے بھی 27 کو جج کہہ سکتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹریفک جام ہے، کچھ بھی پاکستان میں چھوٹے موٹے بہانے سے بھی 2-4 دن نکل جاتے ہیں، اور ضرورت پڑی تو اس کو مزید لمبا بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اب جو GHQ حملہ کیس ہے اس حوالے سے، یا جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان کیسز کو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی جائے گی۔ پنجاب نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یعنی کوئی اگر راستہ ہے عمران خان صاحب کی آواز باہر آنے کا تو اسے بند کیا گیا، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن کے معاملات خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ حالانکہ کچھ ٹاؤٹس گلا پھاڑ کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن تو ہو چکی ہے، اب تو مدت ملازمت 5 سال ہے، لہذا 5 سال کے لیے یہ والا آرمی چیف رہے گا، اور نیکسٹ آرمی چیف جو آئے گا وہ بھی 5 سال کے لیے آئے گا، اور اگر اسی آرمی چیف کو ایک اور ایکسٹینشن ملتی ہے تو اس آرمی چیف کے ٹوٹل 10 سال ہو جائیں گے۔ چلے دیکھتے ہیں کتنے سال ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے ہیں، تو میرا رب جانتا ہے۔ خواجہ آصف نے ایک بات کہی کہ ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چل سکتا، وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، یہ عمران خان صاحب کی اس بات کا جواب ہے جہاں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک عاصم لاء کے تحت نہیں چل سکتا۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں خواجہ آصف کہ وہ نیازی لاء انہوں نے ایک متعارف کروا دی ٹرمنالوجی، لیکن ملک کو جو ہے وہ چلانا ہے وہ تو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، کسی اور کا لا تو اس ملک میں چلے گا نہیں۔ جب تک ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا ملک آگے بڑھے گا نہیں، اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ یہ بات خواجہ آصف کو بھی پتا ہے، نواز شریف کو بھی پتا ہے۔ نواز شریف تو ویسے گھوڑے بیچ کر سو گئے ہیں، بالکل خاموش ہیں، بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، خود جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کی سیاست برباد ہو گئی ہے۔ یہ ایک تکلیف ان کے اندر ہمیشہ موجود رہے گی۔ ناظرین خیبر پختونخوا میں نئے صوبائی وزراء نے حلف اٹھایا، اس حوالے سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1 تو یہ کہ مختصر کابینہ نے حلف اٹھایا، اچھے وزیر ہیں جو سارے رکھے، اچھی شہرت کے مالک لوگ ہیں جنہیں وزیر بنایا گیا، یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرح یہ جو طاقتور بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خاندان ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو بڑے پیسہ ویسا استعمال کرتے ہیں سیاست میں، انہیں نہیں بنایا گیا، بلکہ یہاں یہ دیکھا گیا کہ کون آدمی کس قابلیت کا مالک ہے۔ عوام کا حق مارنا بند کر دیں، الیکشن کی چوری بند کر دیں، عوامی منتخب نمائندوں کو فیصلے کرنے دیں، پاکستان کے اندر نفرت کی سیاست ختم کر دیں اور امن آنے دیں، تو میرے خیال میں چیزیں واپس نارملائز ہو سکتی۔ لیکن جو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نہ رول آف لاء ہے، نہ آزادی اظہار رائے ہے، نہ مینڈیٹ کا احترام ہے، نہ انسانی حقوق ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے کمزور سہارے چاہیے ہوتے ہیں جس طرح آپ ڈھونڈ رہے ہیں،
اور طاقت کے بلبوتے پہ کہاں تک لے جائیں گے معاملہ. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ پی ٹی آئی کا بڑی مشکل سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بندہ ملتا تھا, مار مار کے غائب کر کے ذلیل کر کے لے کر آتے تھے, وہ پھر بیچارہ بولتا تھا, اور وہ بولتا بھی تھا تکلیف کے اندر اس کی نظر آتی تھی چہرے پہ. لیکن مولوی تھے نس نس کے آئے ہیں. مجھے بڑی یعنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ تحریک لبیک کے جو مولوی ہیں انہوں نے جتنی چھلانگیں ماری تھیں, جتنے یہ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے, یہ انج کر دیا گے, انج کر دیا گے, وہ پی ٹی آئی والوں کو کہتے تھے نچن والے بچے اور پتہ نہیں کیا کچھ یار. کیسے ویسے اللہ تعالیٰ کا بھی کیا قانون ہے. میرا رب کتنا طاقتور ہے, کتنا بے نیاز ہے. ان مولویوں کو ان کی اوقات دکھائی میرے اللہ نے.